بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوریز دو شیئر کرنی ہیں۔ پہلی سٹوری یہ شیئر کرنی ہے کہ شہباز گل صاحب کو انڈے پڑ گئے ہیں اس پہ، اور دوسری مریم نواز صاحبہ کی آج پیشی تھی، نیب گیا کہ ان کا منسوخ کر دی جائے ضمانت، اس پر بولنا ہے۔ اور مریم نواز صاحبہ نے بہت دبنگ انداز میں بولا ہے لاہور میں آج، اس پہ بھی بات کرنی ہے۔ پہلے آ جائیں جناب شہباز گل صاحب پہ۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ آج جو بھی شہباز گل صاحب کے ساتھ ہوا ہے، کوئی بھی باشعور انسان، ڈیموکریٹک انسان، کوئی بھی باشعور وہ اس کو سپورٹ نہیں کرے گا۔ میں بھرپور اس کی مذمت کروں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ شہباز گل صاحب جو کہ چند روز پہلے جس طریقے سے احسن اقبال کے ساتھ ہوا، جناب احسن اقبال صاحب کے ساتھ، شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ، اگر وہاں پر بھی شہباز گل صاحب اس کی مذمت فرما دیتے تو بہت اچھا ہوتا۔ شہباز گل صاحب نے شہ دینے کی کوشش کی ہے، اور یہ سب کچھ جو بھی پاکستانی سیاست میں ہو رہا ہے یہ اچھا نہیں ہو رہا، لیکن اس کی بنیاد جو رکھی ہے نا وہ تحریک انصاف نے رکھی ہے، معذرت کے ساتھ وہ خود عمران خان صاحب نے رکھی ہے۔ عمران خان صاحب کنٹینر پہ چڑھ، ظاہر ہے جب کسی کو، اب دیکھیں جو سیاسی لیڈر ہوتا ہے وہ اس اپنے ووٹر کا، سپورٹرز کا، ان کا سیاسی باپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر سیاسی باپ ہی کسی کو کہہ رہا ہے کہ پھینٹا لگا دو تو ڈیفینیٹلی پھر وہاں سے آگے پھینٹا ہی چلے گا نا۔ میں آپ کو بڑی دلیل کے ساتھ بات کرتا ہوں، کیا کنٹینر سے یہ نہیں کہا جاتا رہا کہ جی پھینٹا لگا دو؟ کیا وقت کے پرائم منسٹر اور اس وقت کے اپوزیشن کے لیڈر، انہوں نے کیا یہ نہیں کہا تھا کہ طاہر عالم میں تجھے اپنے ہاتھ سے پھانسی دوں گا، وہ میرے ٹائیگروں پھینٹا لگا دو؟ اور انہوں نے وہ پھینٹا لگوایا بھی صحیح پولیس والوں کو، اور وہاں سے چھڑوا کے لے گئے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ ٹائیگروں اور چیتوں اور پھینٹے اور پھینٹی اور یہ سارا کچھ، یہ جو سبق دیے، تو یہ آج اسی چیز کا، اسی دوران پھر کبھی احسن اقبال صاحب پہ جوتا پھینکا گیا۔ یہ اس کی بات نہیں کر رہا جو ریسنٹلی جو 2-4 روز پہلے ہوا، ایسی اس کی نہیں، اس وقت بھی ان پہ جوتا بھی پھینکا گیا، پھر وہ سیائیاں بھی پھینکی گئیں ان پر، پھر ان کو گولی بھی لگی۔ تو وہ اس وقت اگر اس کی بھرپور مذمت کی جاتی تو آج یہ ایپیسوڈ ریپیٹ نہ ہوتی۔ ان کو سنا ہے کوئی ان کے ورکرز ہیں نون لیگ کے، ان کو گرفتار کیا ہے، جی بالکل قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے، لیکن ہم نے یہ نہیں سنا کہ جو اودھم ادھر اسلام آباد میں مچایا تھا، وہی جو احسن اقبال صاحب کو جوتا مارنے، ان میں سے کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں، ان میں سے کتنے گرفتار ہوئے ہیں اور کتنے عدالتوں میں پیش ہوئے ہیں، ان کو بھی ایسے ہی گرفتار کرنا چاہیے نا۔ کیا ان کو نہیں پتہ تھا؟ الٹا شہباز گل صاحب یہ فرما رہے تھے کہ ہمارے ورکر ادھر احتجاج کر رہے تھے، یہ کیا کرنے گئے؟ بھائی پہلے تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، پتہ ہے آپ کو، لیکن آپ نے ہمیشہ ہی قوم کو بیوقوف بنانا ہوتا ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ ایک مخصوص جگہ پر پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور آپ کے ورکر پورے میڈیا نے دیکھا، پیچھے سے آئے اور ان پہ پڑ گئے، ٹھیک ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات، اگر آپ کے ورکر وہاں تھے بھی صحیح اور کوئی پریس کانفرنس وہاں پہ کوئی کرنے گیا تو کیا انہوں نے اس جگہ کا کوئی ٹھیکہ لیا ہوا تھا؟ پاکستان کی جگہ ہے، ان کو احتجاج کا حق ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ حکومتی ورکر کس بات کا احتجاج کر رہے تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کر بھی رہے تھے، چلو ٹھیک ہے کر رہے تھے، اگر کسی نے ساتھ آ کے پریس کانفرنس کی تو آپ ایک معاون خصوصی ہو کے، حکومت کا ذمہ دار بندہ ہو کے، آپ یہ سبق دے رہے ہیں کہ جناب وہ ورکر وہاں تھے تو انہوں نے پریس کانفرنس وہاں کیوں کی؟ اس وجہ سے ان کو چونکہ وہاں پر لاتیں پڑیں، چاہے مریم اورنگزیب صاحبہ کو، یا جوتے پڑے، یا جو بھی ہوا، تو وہ ایک جسٹیفائیبل ہے۔ آپ نے اس کو جسٹیفائی نہ کیا ہوتا۔ ایک بڑا میں آپ کو ایک لطیفہ ٹائپ سناؤں۔ شہباز گل صاحب نے جانے سے پہلے ایک ٹویٹ کیا، ابھی یہ انڈے والا واقعہ اور سیاہی والا واقعہ نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، جانے سے پہلے ٹویٹ کیا کہ جی 2 بجے میں لاہور ہائی کورٹ پیش ہوں گا، اور مجھے صحافی دوستوں نے بتایا ہے کہ نون لیگ کے، یہ انہوں نے ٹویٹ کیا ان کے زبانی، کہ نون لیگ کے غنڈے مجھ پر حملہ آور ہونے والے ہیں تو میں تو جاؤں گا۔ بھائی یہ کیسی مضحکہ خیز بات ہے کہ آپ ٹویٹ کر کے ہیرو نہ بنے نا، آپ وہاں کے آئی جی کو فون کریں، وہاں پہ سی سی پی او لاہور کو فون کریں کہ بھائی مجھے پروٹیکٹ کرو،
اس طرح سے میرے پاس اطلاعات ہیں پروٹیکٹ. تو اب حالات یہ ہیں کہ جب معاون خصوصی کو بھی پروٹیکٹ حکومت کو پولیس نہیں پروٹیکٹ کر سکتی تو پھر پولیس اور عام شہریوں کو کیسے پروٹیکٹ کرے گی؟ اور جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ پہلے کہ جناب مجھ پہ حملہ ہونے والا ہے، اب یہ تو انڈے پڑے یا سیاہی پھینکی گئی نا، لیکن اگر خدا نخواستہ کچھ اور کو معاملہ ہو جاتا، کوئی مسہپ ہو جاتا، تو میں تو حیران ہوں کہ وہ پہلے ٹویٹ کر رہے ہیں، وہ چلے ان کی ٹویٹ کی بنیاد پہ بھی کسی نے سیریس نہیں لیا. تو اب جب آپ کے پاس اطلاع آ گئی تھی تو آپ خود پولیس کو فون کرتے اور ان سے کہتے کہ جناب مجھے آپ پروٹیکشن دیں. مطلب بڑی عجیب و غریب سی کوئی منطق اور عجیب و غریب سی. خیر یہ قابل مذمت فعل ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. مریم نواز صاحبہ کی آج ہیں جناب پیشی پر. مریم نواز صاحبہ نے آج بہت ہی، پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ خود لاہور ہائی کورٹ نے بھی بڑی چھترول کی ہے نیب کی. معاف کیجئے گا. اچھا، جج صاحب نے کہا ہے، نیب سے پوچھا، اور بڑا ریلیونٹ کویسچن، کہ آپ نے تو خود لکھ کے دیا ہوا ہے عدالت کو کہ مریم نواز سے کسی قسم کی کوئی انویسٹیگیشن ریکوائرڈ نہیں ہے. یہ نیب نے جب ضمانت ملی تھی مریم نواز صاحبہ کو، تو یہ نیب نے لاہور ہائی کورٹ میں لکھ کے دیا ہوا ہے کہ ہمیں فردر ان سے کسی قسم کی کوئی انویسٹیگیشن، کوئی انکوائری، کسی قسم کی کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے جتنی تحقیق کرنی تھی کر لی. ٹھیک، اب پھر وہ جناب گئے کہ ہمیں تحقیق کرنی ہے اور یہ تعاون نہیں کر رہی. اب آپ اندازہ کیجئے. اور ساتھ یہ کہا بڑا مضحکہ خیز بات کہ جی یہ بیان دے رہی ہیں، یہ اس طریقے سے اداروں کے خلاف بیان دے رہی ہیں. تو کیا بیان دینے والا بھی وہ نیب نے ٹھیکہ لے لیا ہے؟ وہ مریم نواز صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے، اور انہوں نے بہت ہی آج دبنگ انداز میں بولا. ان کو خیر نوٹسز تو جاری ہو گئے ہیں، 7 اپریل کے نوٹسز بھی غالباً 7 اپریل کے ہیں مریم نواز صاحبہ کو جاری ہوئے، لیکن اب دھرنا ہے 26 مارچ کو. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو اس کو تو وہ لیڈ ضرور کریں گی پھر، ٹھیک ہے نا. تو اب وہ کہتے کہ انہوں نے بہت جو سب سے اہم بات کی نا، انہوں نے یہی کہا کہ جب تک اس حکومت کو گھر نہیں بھیج دیتی تب تک ملک سے باہر نہیں جاؤں گی. اگر یہ پاسپورٹ اور ٹکٹ مجھے ٹرے میں رکھ کے بھی پیش کریں میں تب بھی ٹھکرا دوں گی. اور انہوں نے کہا ہے کہ میں جیل 2 دفعہ جا چکی ہوں، تیسری دفعہ بھی جانے کو تیار ہوں. میں چلی گئی تو اس کی ڈائریکٹ قیادت نواز شریف صاحب کریں گے. اور بھی بہت ساری باتیں کی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ روش اب ختم ہو جانی چاہیے پاکستان میں. سیکھتا تو کوئی بھی نہیں ہے. ہم نے کسی چیز سے کسی سے سیکھا ہے؟ کوئی بھی نہیں سیکھا. آدھا ملک ٹوٹ گیا، ہم نے سیکھا؟ نہیں سیکھا. ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ انتقامی کارروائی کر کے دیکھیں، ایک طرف ہم FATF کی اس طرح کی لسٹ، ایک دوسری طرف ہم تھوڑی سی بات ہوتی ہے تو خواتین کے حقوق کے لیے جناب بڑا جناب جو ہے نا اچھلتے ہیں. تو کیا ایک خاتون کو جو 3 دفعہ کی الیکٹڈ پرائم منسٹر کی بیٹی ہیں، اس کو تیسری دفعہ یار آپ احتساب کو انتقام بنا کے اگر بھیجیں گے جیل میں تو بھیج دیجئے بھائی. باہر کی دنیا میں ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز میں اس میں کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا آپ کے خیال میں کہ آپ اگر ریت میں دبا دیں سر تو باہر والے بھی کوئی نہیں دیکھ رہے؟ ان کو ہم سے بہت زیادہ پتہ ہوتا ہے. یہی تو وجوہات ہیں کہ ہماری عدالتوں کے فیصلوں پر انٹرنیشنل کورٹس نہیں عمل کر رہے، ہماری عدالتوں کے فیصلوں کو مان نہیں رہے. نیب 50 ممالک کو کوئی خط لکھا جس میں سے کوئی 5 کا جواب بھی بمشکل نہیں آیا. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ احتساب کو انتقام بنا رہے ہو. آج عدالت نے بھی یہی کہا ہے کہ تقریباً 1 سال پہلے بلایا تو پھر تو آپ چپ کر کے بیٹھ گئے. آپ نے خود ہی تو یہاں جواب ریٹن جمع کروایا ہوا ہے کہ مریم نواز سے کسی قسم کی کوئی انویسٹیگیشن نہیں چاہیے. تو بھائی اگر اس طرح سے کرنا ہے اور سیکھنا بالکل ہی نہیں ہے اور انتقامی کارروائی کر کے ہی یہ کرنا ہے کہ 1 دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ بار بار آپ ایک خاتون رہنما کو، سیاسی رہنما کو صرف انتقامی کارروائی کی بنیاد پہ اگر آپ نے بھیجنا ہے تو بھیج دیجئے. پھر آپ کل کو جا کے آپ جو ہے نا مطلب وہاں پہ FATF میں آپ کی چھترول ہوتی ہے، یہی چیزیں ہوتی ہیں، یہی دیکھی جاتی ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ورلڈ ایک گلوبل ولیج ہے. آپ مریخ پہ نہیں بیٹھے ہوئے کہ آپ بالکل ہی الگ تھلگ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ساری اپنی ضرورتیں پیش کر رہے ہیں. یہاں تک کہ جو بائیڈن صاحب نے تو خود
سعودی عرب کو جہاں پہ شہنشاہت ہے، جہاں پہ ڈیموکریسی پہ نہیں ہے، شہنشاہت ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر بھی ان کو کنوے کر دیا ہے کہ اس کے نتیجے میں انہوں نے خواتین کو اس طریقے سے آزاد کرنا شروع کر دیا ہے کہ جی یہ لو جی ڈرائیونگ، یہ لو جناب ایکٹیوسٹ۔ چائنا جیسی کنٹری کو تنقید کا سامنا ہوتا ہے کہ وہاں پر وہ آپ نے اس طریقے سے خواتین کو آزادی دینی ہے، اس طریقے سے باقی ہیومن رائٹس۔ تو بات یہ ہے کہ کیا دنیا اندھی ہے؟ دنیا بالکل نابینا نہیں ہے، ان کو ہم سے زیادہ پتہ ہوتا ہے۔ تو پھر کل کو جب آپ جاتے ہیں FATF میں اور پھر وہاں پر جو ہے نا یہی آپ کے اپنے کرتوت سامنے آتے ہیں، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کرتوت سامنے آئیں گے، مبینہ کرتوت سامنے آتے ہیں۔ آپ نے ادھر ایک معاہدہ کرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ جناب فرانس کے سفیر کو ہم باہر نکال دیں گے، وہی معاہدہ آپ کا اٹھا کے جناب پھر آپ کہتے ہیں کہ جی انڈیا جو ہے نا FATF میں ہماری مخالفت کرتا ہے۔ بھائی آپ کے اپنے مبینہ کرتوت جو ہوں گے تو اس کو تو ڈیفینیٹلی وہ اٹھا کے دوسرا جو آپ کا دشمن ہوگا وہ ایکسپلائٹ ہی کرے گا نا، وہ آپ کی محبت میں لے کے تو نہیں کھڑا ہوگا نا آپ کے ثبوت میں نا۔ تو آپ کا جو حریف ہوگا اس حریف سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ تو یہی بات ہے، اگر کسی خاتون رہنما کو آپ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، اگر تیسری دفعہ بھی آپ نے جیل میں ڈالنا ہے بھلے ڈال دیجئے، ٹھیک ہے نا، آپ اپنی تسکین کر لیجئے، لیکن ملک پیچھے چلا جائے گا۔ جو باہر کی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہیں وہ اس طریقے سے تنقید کریں گی، جو باہر کی کنٹریز ہیں وہ تنقید کریں گی۔ ان کو نہیں پتہ کیا مریم نواز کوئی بم پھوڑ رہی تھیں، کیا وہ کوئی دہشت گردی میں پکڑی گئیں، کیا وہ کس طریقے سے ان کا آپ کی اپنی خود عدالتوں میں آپ نے لکھ کے دیا کہ وہ تو فردر انویسٹیگیشن چاہیے ہی نہیں ان کے بارے میں، اور جب وہ 2 بیان دے دیں تو پھر اس کے بعد ان کو جناب آپ نوٹس دے دیں۔ تو پھر یہ چیز جس کی روش ہے، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر کل کو مریم نواز صاحبہ کی پارٹی بھی برسر اقتدار آتی ہے اور وہاں پر بھی ہمیں اسی طریقے کے انتقام کی بو آئی تو میں سب سے پہلے بولوں گا۔ میں نے کہا ہے نا آج لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ یہ بھی کر رہے ہیں کہ شہباز گل کو 2 انڈے نہیں 2 درجن پڑنے چاہیے تھے، یہ ایک سیاہی اتنی نہیں، اسے ڈبل پھینکنی چاہیے۔ نہیں، میں اس طرح کا انسان نہیں ہوں۔ میں نے آتے ہی سٹارٹ اسی سے کیا کہ قابل مذمت ہے، شدید مذمت، لیکن کاش وہ پہلے وہ خود بھی اسی طرح کی مذمت کرتے، کاش وہ ان رویوں کو خود بھی ڈسکریج کرتے۔ یہی وہ رویے تھے جس کا ہم کہہ رہے تھے۔ کل کو خدا کی قسم میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر خان صاحب کے بھی اگینسٹ اس طرح سے کوئی انتقامی کارروائی ہوئی نظر آ جائے گا تو میں خود بولوں گا کہ میں کہوں گا انتقامی کارروائی ہے۔ تو یہ کیا تماشا لگا ہوا ہے ملک کے ساتھ؟ دنیا کہاں چلی گئی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ کوئی ہم سیکھیں گے یا نہیں سیکھیں گے؟ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔